اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 69 ثم لننزعن پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں گے من کل شیعۃ ہر جماعت میں سے شیعہ گروہ کو بھی کہتے ہیں جماعت کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جب موسیٰ علیہ السلام نے جس قبطی کو مکہ مارا تھا تو وہاں پر بھی یہی تھا شیعہ فاستغاثہ الذی من شیعاتہ علی الذی من عدوہ تو وہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے اور یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا من قَبْلِكَ آپ سے پہلے فی شیع الاولین پہلے کئی گروہ کئی جماعتیں ٹھیک ہے جی یہ جو کہتے ہیں شیعان علی کے نام سے منسوب کرتے ہیں بہرحال ان کے نظریے بھی مختلف ہیں ان کے عقائد بھی مختلف ہیں تو لفظی معنی شیعہ کا گروہ ہوتا ہے ایک جماعت ہوتا ہے اور یہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں دیکھو جی جہنم کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نکال دیں گے کھینچ کر من کل شیعاتن ہر شیعہ کو یہ اپنا ایک تفسیر کرتے ہیں یا معنی کرتے ہیں بہرحال ان سے کوئی بعید نہیں ہے یہ تعویلات کرتے ہیں یہودی کیا کرتے تھے یہی کرتے تھے یا تعریف مانوی کرتے تھے یا لفظی کرتے تھے اللہ نے فرمایا ہتتن کہو انہوں نے کہا ہنتتن کہتے ہیں ہتتن کا معنی کیا تھا اللہ ہمیں معاف کر دے انہوں نے کہا ہنتتن استہزاء اللہ ہمیں گندم چاہیے تو بہرحال یہ باطل فرقے ہیں باطل ان کے نظریات ہیں باطل ان کے عقائد ہیں تو یہاں جو مراد لیا جا رہا ہے ہر جماعت میں سے ایہم جو ان میں سے اشد بہت زیادہ علی الرحمانی رحمان سے عتیا سرکشی کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو جماعت کے بڑے بڑے سرگنے ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے علیحدہ کھڑے کر دیں گے ابو جہل علیحدہ کھڑا ہوگا ٹھیک ہے عتیا جو سرکشی کرنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں یا اللہ کے راستے میں سرکشی سے مراد کیا ہے اللہ کے راستے سے روکنا سورۃ یاسین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یوم تقلب وجوہہم فی النار جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے بڑے بڑے یہ سرکش بڑے بڑے یہ گناہگار بڑے بڑے یہ باغی اور ان کے ماننے والے وہ کیا کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا اے اللہ ہم نے سرداروں کی پیروی کی تھی یہ ہمارے سردار تھے دنیا میں سادتنا یہ ہمارے بڑے بڑے تھے ہم ان کے کہنے پہ وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی فاضلونا السبیلا ان سرداروں اور بڑوں نے ہمیں سیدھے السبیلا سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا کیا کریں جی پارٹی کا مسئلہ ہے ہم اس پارٹی میں ہیں قرآن و حدیث کی مخالفت ہے پارٹی کا مسئلہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے
کیا کریں جی ہم ان کی مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور وہ ماننے والے کہیں گے اپنے سرکشوں کے متعلق ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو تو ڈبل عذاب دے۔ ڈبل کیوں؟ ایک تو اپنا سرکشی اور دوسرا لوگوں کو سیدھے راستے سے روکنا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر گروہ میں سے ایک گروہ کو، اس گروہ کو جدا کر دیں گے جو ان میں سے رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا، یعنی جو سرکش لوگ ہوں گے بڑے بڑے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیا کر دیں گے؟ علیحدہ کر دیں گے۔ ثم لنحن اعلم، پھر ہم ہی خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا، جو زیادہ مستحق ہیں اس میں صلیہ داخل ہونے کے۔ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو جہنم میں داخل کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ وہ کہیں گے نا یہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کا منظر بیان کر رہی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی الا واردها مگر وہ گزرے گا دوزخ پر، دوزخ پر گزرے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پل صراط۔ پل صراط کیا ہوگی؟ جہنم کے اوپر کی پل ہوگی، تلوار سے تیز، بال سے باریک، لیکن یہ کس کے لیے ہوگی؟ کافروں اور مشرکوں کے لیے۔ مسلمان کے لیے کیا ہوگی؟ ایک کھلا روٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ پل صراط، جو لوگ دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلتے رہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ دکھانے کے لیے، اللہ کا ایک اپنا قانون اور رسول ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان والے تو گزر جائیں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی جانوروں کی تیز رفتاری کی طرح وہ گزر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا سا جہنم دکھائے کہ جس سے میں نے تمہیں بچایا تم اپنے اچھے عمل کر کے لائے، اللہ نے تمہیں محفوظ کر دیا۔ یہ جہنم کے اوپر کی پل ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے لوہے کے، جو متحرک ہوں گے، کھینچ کھینچ کر نیچے ڈالتے رہیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک بندہ اس کو آنکڑا کھینچے گا اور اس کو نیچے ڈالے گا، لیکن بندہ لٹکا ہوا ہے، نیچے نہیں گرا۔ گرتا ہے تو کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس کا ایک عمل آئے گا، وہ عمل نماز والا ہوگا۔ گناہ تو ہوں گے نا جس وجہ سے پکڑ میں آیا، وہ نماز والا عمل اس کو چھڑا کے لے جائے گا۔ بہرحال جو گناہگار ہوں گے وہ نیچے جائیں گے، پھر اپنی، ایک تو ہے کافر مشرک، وہ تو رہیں گے خالدین فیہا ابدا، وہ تو اس میں رہیں گے جنت۔ دوسرے وہ ہوں گے جو اپنی سزا بھگتنے کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو یہ جہنم کی اوپر کی پل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس آیت کو پڑھتے تھے بڑے زار و قطار ہوتے تھے کہ کیا منظر ہوگا، ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ ہے تمہارے رب پر لازم مقرر کیا ہوا، ہر ایک نے گزرنا ہی ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو اتقوا جو پرہیزگار ہوں گے، یعنی ہر ایک تو گزرے گا لیکن پرہیزگار کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے۔ ونذر الظالمین، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا، اس جہنم میں، جسیہ، گھٹنوں کے بال گرے ہوں، ان کو ہم اسی کے اندر چھوڑ دیں گے، ان کا ٹھکانہ یہی ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی تھی علیہم ان پر آیاتنا، ہماری آیاتیں، بینات واضح، قال الذین، تو کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، للذین آمنوا، ان سے جو ایماندار ہیں، ای الفریقین، کون سا فریق دونوں میں سے، خیر، بہتر ہے، مقامہ، مقام کے لحاظ سے، واحسن ندیہ، اور بہتر ہے مجلس کے اعتبار سے۔ یہ دنیا کے اندر تو کہتے تھے جی ہماری مجلس، ہمارا مقام، ہماری عزت، ہماری تقریب، تم کیا ہو؟ اسی لیے تو یہ کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، صحابہ کو کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں،
یہ بیوقوف ہیں. ہم بڑے عزت والے ہیں، ہم بڑے مقام والے ہیں، ہم بڑی شان والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہماری آیات توحید کی پڑھ کے سنائی جاتی تھی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تو یہ کیا ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ بطور استہزاء و تحقیر ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے کہتے تھے عزت ہماری ہے، مقام ہمارا ہے، شان ہماری ہے، تم کون ہو. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو ان مولوی لوگوں کو، ان سے کیا لینا دینا ہے. یہ بطور تحقیر اور استہزاء کے لوگ کرتے ہیں. بہرحال پھر دیکھیں ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہر گروہ میں سے اس گروہ کو جدا کریں گے جو ان میں سے رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، پھر ہم ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر گزرنا ہو، یعنی پر صراط پر، اس بات کا آپ کے رب نے حتمی طور پر فیصلہ کر دیا ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو پرہیزگار ہیں اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں فریقوں میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلس سے کس کی بہتر ہیں. ٹھیک ہے جی، مکان، گھر، دولت، ریل پیل ہماری، مجلسیں یہ ہماری. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.